میرا نام نجمہ ہے اور میں ایک اپر مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میری شادی جوانی کے پہلے سالوں میں ہی ہو گئی تھی۔ میں اس وقت 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے بڑے بیٹے کی عمر 5 سال ہے، لیکن میرا جسم بہت ہی پرکشش اور خوبصورت ہے۔ کوئی بھی مجھے پہلی نظر میں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے اپنے جسم کو بہت ہی فٹ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا جسم سمارٹ ہے۔ شہر میں اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے خیال میں میرے میاں انور میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہوگا۔ ہماری ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ہم لوگ ہفتہ میں اوسطاً 1 بار ضرور مل لیتے ہیں، جو کہ کسی بھی شادی شدہ جوڑے جن کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہو، ندیم میں یا ندیم کی بیوی نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ ندیم ایک پرکشش شخصیت کا مالک ہے اور اس کی عادات بھی بہت اچھی ہیں، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی قابل اعتراض تعلق قائم کرنے کے حوالے سے کبھی بھی سوچا تک نہیں۔ تاہم جب بھی پہلے بہن بھائیوں کی طرح ہم ملے، ہم لوگ ایک خاندان کی طرح ہیں، اور اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی 3 ماہ پہلے اتوار کے دن کی بات ہے، جب میرے انور شوہر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بچے میرے امی ابو جو کہ شہر میں ہی رہتے ہیں ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ صبح سویرے گھر کے کام کاج نمٹا کر میں گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ندیم کی بیوی سلمیٰ کے پاس چلتی ہوں، تھوڑا وقت گزر جائے گا۔ میں ان کے گھر گئی، دروازے پر بیل دی، جس پر ندیم نے دروازہ کھولا۔ بھابھی آپ آئے اندر، ندیم نے مجھے کہا۔ میں اندر چلی گئی اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ سلمیٰ کدھر ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیے، ندیم نے مجھے کہا، جس پر میں صوفے پر بیٹھ گئی اور پھر اس سے سلمیٰ کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے اس کے میکے سے فون آیا، جس پر وہ ابھی بچوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی ہے۔ جلدی کی وجہ سے وہ آپ کو بھی بتا کر نہیں گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، میں نے واپس جانے کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ بیٹھے نا، میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا، کیا آپ میرے لیے چائے بنائیں گے؟ اس کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ اگر آپ میرے ہاتھ کی چائے نہیں پینا چاہتی تو آپ چائے بنا لیں، مجھے بھی چائے کی طلب ہو رہی ہے، میں بھی پی لوں گا۔ اس نے کہا، یہ گھر میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن آج میں اس گھر میں اکیلے کسی خاتون کی غیر موجودگی میں عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس گھر میں چائے نہیں بنائی تھی، پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا، لیکن آج جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کسی انہونی کے بارے میں آگاہ کر رہی تھی۔ میں نے ندیم سے جانے کے لیے اجازت لینے کا سوچا، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکی، اور کچن میں جا کر اپنے اور ندیم کے لیے چائے تیار کی اور ڈرائنگ روم میں لے آئی اور صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگی، اور ساتھ میں ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ آج وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اچانک ہی اس نے میرے کپڑوں کے بارے میں باتیں شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ آج آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آج آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں، جس پر میں نے تھوڑا سا عجیب محسوس کیا۔ تاہم میں نے تعریف کرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر اس نے کہا کہ انور کتنا خوش نصیب ہے جس کو تمہارے جیسی خوبصورت اور پرکشش بیوی ملی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے تھوڑی سی شرمندگی محسوس کی۔ ندیم بھائی، آپ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی۔ میں نے ندیم کو ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کا کیا مطلب ہے؟
کہ مجھے پہلے بھی ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے تھیں؟ اس نے حاضر جوابی سے کام لیتے ہوئے کہا، جس پر میں تھوڑا سا شرمندہ ہوئی، اور اس نے کہا کہ ندیم بھائی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور آپ کی بیوی بھی بہت خوبصورت ہے، مگر وہ آپ کی طرح نہیں ہے، اس نے جواب دیا، اور پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، میری بیوی میری خواہشات کا خیال نہیں رکھتی۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی کہ آج ندیم کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگا کہ میں آپ سے اس بارے میں کافی عرصہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں کنفیوز ہو گئی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں، پلیز آپ نہ جائیں، مجھے اس حالت میں چھوڑ کر، میں بہت پریشان ہوں، آپ سے باتیں کر لوں گا تو فرسٹریشن تھوڑی کم ہو جائے گی۔ جس پر میں نہ جانے کیوں رک گئی، اور اب اس نے اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کھل کر باتیں شروع کر دیں، جس پر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ اس نے میری کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے، میرا پورا بدن کپ کپا گیا۔ میں نے اس کو پیچھے دھکیلا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ندیم نے مجھے مضبوطی سے پکڑ کر پھر سے بٹھا دیا۔ میں اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایسا نہیں کر پائی۔ اس وقت میں ڈبل مائنڈڈ ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ اس وقت میں ایسی جنسی کیفیت میں تھی کہ پہلے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کیا، اور اس وقت مجھے یہ بھی خیال آیا کہ یہ غلط ہے، اس سے میری ازدواجی زندگی پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر ندیم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کوشش ناکام بنا دی۔ تھوڑی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میں نے تھوڑی سی مزاحمت کی، لیکن پھر بھی میں اس کا گرم جوشی کے ساتھ دینے لگی۔ اس وقت میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے اندر کی جنسی بھوک جاگ اٹھی اور میں اس وقت بھول گئی کہ میرا اور ندیم کا رشتہ کیا ہے۔ اس کی جنسی طور پر طاقت پر کسی نے مجھے سب کچھ بلا دیا تھا۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ میں نے اس کو پیچھے کیا اور کہا کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، مگر اس نے میری بات انسنی کر دی۔ میں نے اس کو روکنا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس کو پیچھے کیا، لیکن اس نے میری گردن کے گرد اپنے بازو حائل کر کے مجھے مزید اپنے قریب کر لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ ندیم بھائی، اب بہت ہو گیا، ہمیں اب بس کر دینا چاہیے، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس بارے میں بہت تجربہ کار تھا اور خواتین کی نفسیات کو جانتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو کیسے کرنا ہے، مگر اس نے بہت اصرار کیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس وقت میرے اندر ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ سب کچھ غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس وقت اپنے خاوند اور اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ ندیم بول پڑا، کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ میرے دل اور دماغ میں ابھی تک کروں نہ کروں، اس کا ساتھ دوں، اس کو منع کر دوں، یہیں پر رہوں، یہاں سے بھاگ جاؤں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد انور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو معاشرے میں اور اپنے بچوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ میرے اندر یہ جنگ چل رہی تھی، لیکن میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مشکل اپنے گھر پہنچی
اور اپنے بیڈ پر جا لیٹی۔ اس وقت مجھے پھر سوچوں نے گھیر لیا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط، لیکن میں نے ان سوچوں کو جھٹک دیا اور سو گئی۔ مسلسل 4 گھنٹے سونے کے بعد شام کے وقت اس وقت اٹھی جب انور کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ وہ رات کے 10 بجے گھر پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔